کرے، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے میں ایک کشمکش، معروف اور منکر کے درمیان کشمکش، حق اور باطل کے درمیان کشمکش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی اور اس کے حوالے سے یا اس کے مقابلے کے اندر جتنے نظام آئے زندگی موجود ہیں ان سے کشمکش کھول لی جائے۔ یہ آیت جو مشن کے حوالے سے میں نے عرض کی، یہ قرآن پاک میں 3 جگہ ارشاد فرمائی گئی ہے، سورہ صف میں، سورہ فتح میں اور سورہ توبہ میں، جبکہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ 4 جگہ ارشاد فرمائی گئی ہے۔ گویا یہ کام جو ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کا اور اسی کے ساتھ ساتھ غلبہ دین کی جدوجہد کا کام ہے، کن صفات کے حامل لوگ ہوں جو اس کام کو انجام دے سکیں گے، اور اس کام کو انجام دینے میں جو خطرات درپیش ہیں، معاشرے کی طرف سے جو رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ان کو عبور کر سکیں گے۔ اس لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ خصوصیات ان لوگوں کی ہیں کہ جو اس کام کو لے کر چلیں گے اور اٹھیں گے۔ انفرادی دائرے میں یہ جو یتلو علیہم آیاتہ کی بات ہے، یہ آیت بھی قرآن پاک کے اندر 4 جگہ پر ارشاد فرمائی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ان صفات کے حوالے سے جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں ان کی کیفیات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت آیات کا تو مطلب واضح ہے کہ تلاوت آیات کے نتیجے میں انسانوں کے عقائد کی اصلاح کی جائے، ان کے اعمال کو درست کیا جائے، ان کے رخ کا ٹھیک تعین کی جائے، ان کو بڑی جدوجہد کا حصہ بنایا جائے۔ آیات قرآنی کے نتیجے میں یہ تمام کام انجام پانے چاہیے، انجام پاتے ہیں، اور اس قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں اور قرآن پاک کا عملاً پیروکار بننے کے نتیجے میں یہ صفات آپ سے آپ ان صفات کے اندر، ان کے سانچوں کے اندر انسان ڈھلنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے پیمانے پر اس کام کو انجام دیا، وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو جو ربانی ترتیب نظر آتی ہے وہی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنائی، اور وہی ترتیب ہے کہ جس پر جماعت اسلامی عمل کر رہی ہے۔ ربانی ترتیب یہی ہے کہ پہلے وہ اپنے پیغامبر کو بھیجتا ہے، پھر پیغام کو بھیجتا ہے۔ پہلے اس کا پیغامبر آتا ہے، پھر پیغام لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ پہلے حکیم اور حاذق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نسخہ سامنے آتا ہے، طبیب کے بعد نسخے کی باری۔ پہلے ہادی برحق کو بھیجتا ہے، پھر ہادی برحق کے ذریعے ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کو قائم رکھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ قرآن پاک جو آپ پر نازل ہو رہا تھا، جو وحی اتر رہی تھی، اس کے نسخے بنا کر، اس کو چھاپ کر، لکھ کر لوگوں تک پہنچاتے، دور دور تک پھیلاتے، نہیں، بلکہ آپ نے ایک جماعت تیار کی، ایسے افراد کا، صحابہ کرام کا گروہ تیار کیا، فردن جن کا تزکیہ نفس بھی کیا، اجتماعی دائرے میں ان کو صحیح رخ بھی دیا، اور اس جماعت کے نتیجے میں پھر آپ انقلاب کی طرف بھی بڑھے ہیں۔ اس کردار سازی کے نتیجے میں، سیرت سازی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر وہ تصویریں نظر آئی ہیں، وہ لوگ چلتے پھرتے نظر آئے ہیں کہ جو اس تلاوت آیات کا بالکل مصداق تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے اس پیمانے پر ان کو ناپ تول کر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ پورے اترتے تھے۔ یہ جو تزکیہ نفس کا معاملہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر صحابی کے حوالے سے ایسے واقعات موجود ہیں جو تزکیہ نفس کے عنوان کی وضاحت کرتے ہیں، تفصیل اس کی بتاتے ہیں، جزیات کے اندر اس پہ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی، مساعی کی، اس کا صحیح معنوں میں احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بالکل ٹھیک سے معلوم تھی کہ کفار مکہ نے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مخالفت کی ہے اور ان کے کام میں بڑی رکاوٹیں ڈالی ہیں، لیکن مجھے اس پر بڑی حیرت ہوتی تھی۔ حالت کفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی پر حملہ کیوں نہ کیا؟ وہ چلتے پھرتے کیوں ہیں، نظر کیوں آتے ہیں؟ ان کو اس دنیا سے واپس بھیجنے کے لیے کوئی کوشش ان کی طرف سے نظر نہ آئی۔ لہذا میں گھر سے اس ارادے کے ساتھ نکلا کہ آپ کے وجود گرامی پر حملہ کروں اور آپ سے اس معاشرے کو پاک کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس انتظار میں رہا کہ آمنا سامنا ہو تو میں اپنا وار کروں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دور سے دیکھا تو آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں حاضر ہوا تو مجھ سے آپ نے پوچھا کہ درار تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور مجھے یہ ہوا کہ انہیں تو معلوم ہو گیا ہے کہ میرا کیا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ حضور کچھ بھی نہیں، میں تو بس آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہوں۔ یہ بات سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے کے اوپر رکھا اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی آپ نے ہاتھ اٹھایا نہ تھا کہ سینے کی جتنی آلائشیں تھیں، جتنے منکرات اور اس کے جھاڑ جھنکار تھے، جس درجے کی ٹیڑھ خدا اور رسول کے حوالے سے موجود تھی، ابھی آپ نے ہاتھ اٹھایا نہ تھا کہ دل کی تمام شکلیں اور برائیاں ان سے مجھ کو نجات مل گئی۔ میرا سینہ اچانک لمحوں کے اندر پاک صاف ہو گیا اور میں آپ پر ایمان لے آیا۔ تزکیہ نفس کی ایسی بھی سینکڑوں مثالیں جس میں آنن فانن تزکیہ ہوا ہے۔